کہ انسان کی زندگی میں جس طرح نماز، روزہ، ان چیزوں کی اہمیت کے اوپر ہم خصوصی توجہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم اور نازک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر کیسے فوکس کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر جائیں تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور ہماری پہچان باقی رکھے جانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لفظ تربیت کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی کو درجہ کمال تک پہنچانا، آہستہ آہستہ کسی کو درجہ کمال تک پہنچانا اور ایسا ماحول میسر کرنا جس سے پوشیدہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں، اس نظام کو نظام تربیت کہا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی تربیتی نظام جب ہم لیتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے کامل تو قرآن کا نظام ہے، میرے نبی کا نظام ہے، لیکن بالخصوص جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کا ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کا ذکر خیر بھی موضوعات کی مناسبت سے ساتھ ضروری ہے۔ تو قرآن کا یہ خوبصورت فہم ہمیں پیغام دیتا ہے کہ بندہ وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، جب اولاد کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ان سے مشورہ لے لیا کرو۔ یہ نبیوں کی سنت بھی ہے اور یہ اولو العزم رسولوں کا انداز تربیت بھی ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک خامی یہ رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا ان کی کمزوریاں، ان کی خامیاں، ان کی شخصیت کے اندر جو نقائص، جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں، ہم 24 گھنٹے انہی کے اوپر انہیں کوستے رہتے ہیں۔ یعنی ایک منفی رجحان ہم مسلسل اپنے بچے کی طبیعت میں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ بالآخر تھک ہار کر وہ بھی یہ سوچ لیتا ہے کہ ابا جی نے تو انجی کہنا، پھر اسی بھی انجی بن جائیے۔ دوسرا، ہمارے رویوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے کہ میں باپ ہوں، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کی کیا مجال کہ یہ میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے۔ کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ باپ کا حکم، ماں کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی اس کی اہمیت ہے اور ان کی اطاعت واجب ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن ایک عظیم نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے پیغام دے رہا ہے کہ بندہ وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، جب اولاد کے متعلق کوئی بات کرنے لگو، ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ان بچوں سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ حکم کی تعمیل کے اندر ان کے اندر بھی اللہ جذبہ پیدا فرما دے گا۔ یہ اس مشورے کی برکت ہے جو ایک باپ اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، قرآن کا سارا موضوع ہے کہ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ آج کا پڑھا لکھا نوجوان ہوتا تو کہتا، ابا جی کبھی خواب میں بھی بچوں کو ذبح کرتے کوئی دیکھے تو بھلا ذبح کر سکتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، باپ بھی وقت کا نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے،
सरे तस्लीम खम करके कहा कि ख्वाब है तो क्या हुआ, ये किसी दुनिया के आम इंसान का ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब वक्त के नबी का है, और नबियों के ख्वाब झूठे नहीं होते, ये भी वही इलाही का दर्जा रखते हैं। और फिर अर्ज क्या किया, या अबतिफ़ाल मा तो उमर, अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया गया है कर गुजरिए, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप देखेंगे कि आप हुक्म रब्बी पूरा कीजिए, मैं सरे तस्लीम खम कर दूंगा, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मैं साबिरीन में शुमार किया जाऊंगा और किसी मकाम और इम्तिहान में कोताही कहीं नहीं होगी। इसके अंदर एक और पैगाम मोहब्बत बड़ा खूबसूरत है तरबियत के हवाले से, कि अपने बच्चों के अंदर कम से कम ये शऊर जरूर बेदार कर दिया करो कि आप उनसे मशवरा कर सकें और वो आपसे मशवरा कर सकें। एक किसी बुजुर्ग का कौल है गालिबन, वो कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चों को सरदार बना के रखो, और 7 साल से लेके 13 साल की उम्र तक उन्हें जिस तरह एक अब्द होता है, एक बंदा होता है, यानी अहकाम की तामील करने का जज्बा उसके अंदर पैदा करो, और इससे अगली उम्र में फिर उसे अपना वजीर बना लो। जब आप अपने बच्चों को अपना वजीर, अपना मुशीर बना लेंगे तो यकीन जानिए कई ऐसे फैसले होंगे कि आपकी जुबान पर वो हुक्म बाद में आएगा, बेटा खुद ही राजी हो जाएगा कि अब्बा जान अगर आप यूं कर लें तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। यानी मुशावरती प्रोसीजर जो है उसको लेके चलना इंतहाई जरूरी है। और हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया अपने बेटे से, और मशवरा किसी छोटी बात का नहीं है। गर्दन पे छुरी चलाने के बारे में बाप अपने बेटे से बात कर रहा है, यानी जान लेने के बारे में, जान देने के बारे में मशवरा किया जा रहा है। तस्लीम और रजा के पैकर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बाप होकर, बड़े होकर, अल्लाह के नबी होकर, अल्लाह के खलील होकर अगर मुझसे बचपन की उम्र में मशवरा करना ये आपके इतने रुतबे फिर भी मशवरा है, अब्बा जान फिर कर गुजरिए। आप बड़े होकर मशवरा कर रहे हैं, मैं छोटा होकर नाफरमानी कैसे कर सकता। यानी बच्चों को भी फिर अपने माँ बाप का भरम रखना चाहिए कि वो माँ बाप होकर अगर आपसे मशवरा कर रहे हैं तो आपकी तबीयत के अंदर सरकशी क्यों पैदा हो गई। हजरत इकबाल ने कहा था कि ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। वो कहते हैं कि ये किसी नजर की तरबियत थी या किसी मकतब के निसाबे तालीम ने हजरत इस्माइल की शख्सियत में ये हुस्न पैदा कर दिया कि अपने बाप के हुक्म में इतनी फर्मा बरदारी पैदा हो गई। तो इकबाल ने फिर एक और मकाम पे इसकी वजाहत की। वो कहते हैं कि ना मदरसा से ना कॉलेज के है दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। इससे ये बात समझ के अंदर आती है कि वालिदैन अगर अपने रवैये बेहतर कर ले, इंतहाई माजरत के साथ वालिदैन अपने रवैये बेहतर कर ले, हम तो समझाते हुए भी इल्ला माशाअल्लाह एक आध बार समझाते हैं और उसके बाद फिर सुल्तान राही में और एक बाप में फर्क नहीं रह जाता। मतलब ये कि हमारी हिम्मत, हमारे हौसले फिर जवाब दे जाते हैं। तो किबला समझाने के लिए भी रवैया खूबसूरत जब होना तो यकीन जानिए बच्चे खुद ब खुद माँ बाप का हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाते। तरबियत तब तक मुमकिन ही नहीं है। किताबें पढ़ के कितने बच्चे सीखते हैं जब उन्हें पता है कि मैं घर में बैठा हूं, मेरा वालिद भी घर में बैठा है, दरवाजे पे दस्तक होती है और अब्बा जी कह देते हैं बेटा जाओ दरवाजे पे ये कह दो कि आज अब्बू घर पे नहीं है। वो एक बार जाएगा, कह देगा,
5, 10, 50, 60 बार जिंदगी में उसके ऊपर ये वक्त आएगा, उसे ये यकीन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि बाप ने इतनी बार झूठ बोला है और मुझसे भी बुलवाया है, तो मैं भी एक आध बार अब्बा जी से झूठ बोल के मैं भी गुजारा करके देख लेता हूं। आहिस्ता आहिस्ता झूठ बोलने की तरबियत अपने बच्चों के अंदर हमने खुद पैदा कर दी है। 3 चीजों के ऊपर कभी कंप्रोमाइज ना कीजिए, पुरानी सूरह लुकमान का खुलासा कह लीजिए। एक ये कि अपने बच्चों को कभी भी झूठ बोलने की आदत में ना पड़ने दीजिए। जितना मर्जी खसारा आ जाए बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को झूठ बोलने की आदत कभी मत डालिए। दूसरा अहम काम कि अपने बच्चों को नमाजी जरूर बना जाइएगा। जो पेशानी अल्लाह के हुजूर नहीं झुकती उस तबीयत के अंदर सरकशी पैदा होती है। जो पेशानी सजदे में झुकती है उस तबीयत में आजिज़ी पैदा होती है, और फिर ये आजिज़ी नस्लों के अंदर जारी और सारी रहती है। और तीसरा अहम काम जो करना है कि अपने बच्चों के अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करो। आप सुबह स्कूल के लिए बच्चों को रवाना करते हैं, मदरसे के लिए रवाना करते हैं, कॉलेज के लिए रवाना करते हैं, फिर ईद का दिन आता है, खुशी के मौके आते हैं, एक जानिब बेटा है एक जानिब बेटी है, तो बेटे के हाथों में उसे कहिए कि जाओ तेरी बहन घर में है, उसके लिए तोहफा लेकर आ। देना आप नहीं है, कमाई आपकी है, बाप की कमाई है। बेटे को दो, उसे कहो जाओ बाजार में अपनी बहन के लिए कोई तोहफा लेके आ, और बेटे के हाथों से फिर उसे कहो कि जा अपनी बहन को ये तोहफा दे के आ। ये वो रीत है जब बच्चों के अंदर पुख्ता हो जाएगी, कल को खुदा ना खास्ता जब बेटियों के सरों के ऊपर माँ बाप का साया नहीं रहता तो भाई उन्हें देते हुए फिर परेशानी महसूस नहीं करेंगे, वो खुश होकर देंगे कि यार मैं अपनी बहन को कैसे भूल सकता हूं, तोहफा बहन को दूंगा, ये भी राजी हो जाएगी और मेरे वालिद की रूह भी मुझसे राजी हो जाएगी। ये रवैयों के जरिए जो और खिदमत के जज्बे के जरिए जो अपने बच्चों के अंदर हम बेहतरी ला सकते हैं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन तोहफा जो तुम अपने बच्चों को दे सकते हो वो ये है कि उन्हें अच्छे अखलाक और अच्छा अदब सिखा कर जाओ। सबसे बेहतरीन तोहफा। आज तो हमारे या जुबान पे गाना है, या जुबान पर गाली है, या गिला है, या शिकवा है, या तंज है, इसके अलावा हमारी जुबान पे आता कुछ नहीं है। अलीजा जुबान के फितनों से बचने का बेहतरीन जरिया यही है कि अपने बच्चों की तरबियत करते हुए दुनिया का भी कोई अगर हुनर उन्हें सिखाओ ना, दुनिया का भी कोई, तो मशवरे के अंदर उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जरूर जोड़ दीजिएगा ताकि काम भी होता रहे और नस्लों का अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक और राब्ता भी रहे। मिसाल के तौर पे आप समझाना चाह रहे हैं कि मेरे बेटे ये बिजनेस है, इसे इस तरह करना है, साथ ये बताना है कि ना ये मेरी सोच का कमाल है, ना ये तेरे फन और तेरी मेहनत का कमाल है। इस बिजनेस के अंदर बरकत, खैर, तरक्की तब तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा और उनकी नजर करम शामिल हाल ना हो जाए। एक बच्चा मेरे हुजूर की बारगाह में खाना खाने के लिए जब सामने बैठा था, कभी यहां से उठाता है कोई चीज, कभी वहां से उठाता है, कभी वहां से उठाता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे समझाना चाहा तो मेरे नबी ने सीधा ही डायरेक्ट नहीं कह दिया कि जो तेरे सामने पड़ा है उससे क्यों नहीं खाते हो। नहीं, सुनो तरबियत नबवी किस खूबसूरत पैराए में हम तक पहुंची। मेरे नबी ने फरमाया या गुलाम सम्मिल्लाह, ए बच्चे खाना बाद में खाओ और अल्लाह का नाम यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पहले पढ़ा करो। बताना तो सिर्फ इतना था ना कि जो चीज तेरे सामने पड़ी है इसको खाओ, लेकिन मैंने अर्ज किया कि हर काम के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात से भी बच्चों को मेरे नबी ने जोड़ा है और फरमाया ए बच्चे
کھانا کھانے کے لیے تو بیٹھا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھنا، کل بیمین کا، دائیں ہاتھ سے کھائیے گا، کل مما یلی کا، وہاں سے کھائیے جو تمہارے سامنے پڑا ہے۔ یہ پیغام ہے۔ آج ہم تو فیشن کی دنیا ہے، اتنا کھاتے نہیں جتنا ضائع کر دیتے۔ اگر کوئی کولڈ ڈرنک بھی پی رہا ہے، ویسے آج کے دور میں تو اہل علم نے بڑے خوبصورت انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ یارو ہمارے تو وہ بچوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، ہماری تو نسلوں کی جڑیں کاٹنے پہ وہ یہود و ہنود اور یہود و نصارہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ان کی معاشی شاہرگ کاٹ دی جائے۔ دیکھیے نا، تڑپتے ہوئے پوتے اور پوتیوں کی لاشوں پہ کھڑا دادا رو رہا تھا اور اپنے ان شہید پوتے اور پوتیوں کو اٹھا کے کہہ رہا تھا، میرے بچوں جب تم رسول اللہ کے دربار میں جاؤ نا، نبی پاک کو اس امت کی شکایت لگانا کہ یا رسول اللہ ہم تڑپتے رہے، ہم سسکتے رہے، اور یہ صرف مذمت اور مذمت سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ دعوت فکر بھی ہے کہ یہود نصارہ یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی معاشی شہرت جب کاٹی جائے تو یہ تڑپتے ہیں۔ آج یہ بھی عہد کرنا ہے اس مرکز اہل سنت کے اندر کہ کم از کم اپنے مشروبات میں سادگی لے آئیے۔ پیپسی کا گھونٹ پیتے ہوئے اتنا دیکھنا کہ اس گھونٹ سے جو میں نے خرچ کیا ہے اس پر، اس کی کمائی سے وہ گولی خریدی جائے گی جو فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے سینے سے پار کی جاتی ہے۔ یہ پیغام بھی اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے ہم نے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اتنا کھاتے نہیں جتنا ضائع کرتے۔ شادی کے اندر ہم دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا میرے نبی کے حجرہ مبارک میں۔ سبل الہدی والرشاد کے اندر شیخ محمد بن یوسف صالحی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا حجرہ نبوی میں پڑا تھا، جس حجرے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ٹھکانہ تھا۔ میرے آقا تشریف لے کر آئے تو چھوٹا سا وہ پڑا ہوا ٹکڑا میرے نبی نے اٹھایا، اٹھا کے فرمایا، عائشہ اکرمی نعم اللہ، اے عائشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو۔ انہا کلما نفرت عن اہل بیت قادت ترجع الیہم، فرمایا جب یہ نعمتیں کسی گھر سے منہ پھیر لیتی ہیں تو پلٹ کے دوبارہ نہیں آتی۔ ایک ٹکڑا روٹی کا گرا پڑا ہے چھوٹا سا، ہمارا حال کیا ہے کہ من و من ضائع ہو رہا ہے۔ اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے بھی ہمارے بچے کچھ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ میرے بیٹے یہ حضور کے غلاموں کا انداز نہیں، ہو سکتا ہے خیر اور برکت اسی گھونٹ میں ہو جو تم نے چھوڑ دی ہے، اسی کے اندر سے یہ کھانا بھی جو ہم کھاتے ہیں نا، اس کے اندر بھی چلیں برسر تذکرہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے نا شہزادے بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جب آئے نا، تو آپ ابھی مسجد میں بیٹھے تھے، وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے جہاں نمازیوں کے جوتے اترے پڑے تھے۔ وہ دونوں بیٹے اتنے صاحب نظر ہو چکے تھے یا اتنا انہیں کشف حاصل تھا کہ آدھے جوتے انہوں نے ایک سائیڈ پہ کر دیے، بچوں نے آدھے ایک سائیڈ پہ کر دیے۔ نمازی حیران رہ گئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ جوتے جنتیوں کے ہیں، یہ جوتے دوزخیوں کے ہیں، دونوں ہی نمازی۔ مسجد میں دونوں آ گئے۔ اب یہ دنیا کی کون سی سائنس ہے کہ جو یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جوتے جو پہن کے آیا ہے قدموں کے نشان اور اثرات بتا رہے تھے کسی جنتی نے پہنے ہیں یا کسی دوزخی نے پہنے ہیں۔ والد گرامی باہر تشریف لے کے آئے اور فوراً اپنے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بچوں کو لے کر گئے۔ کہنے لگے کہ حضور کوئی وظیفہ بتائیے، ان کی روحانیت کچھ کم ہو جائے، ابھی تو بچے ہیں۔ نوجوانوں روحانیت کو کم کرنے کا جو نسخہ
حضرت خواجہ باقی باللہ نے حضرت مجدد الفسانی کے بیٹوں کو بتایا، وہ یہ تھا روحانیت کم کرنے کا نسخہ۔ آپ نے فرمایا انہیں کسی دن بازار کی روٹی کھلا دو، جسے ہم نے فیشن بنا لی ہے۔ اب سوچ کر بتاؤ کہ بازار کی روٹی کھانے سے اگر اندر کے نور میں، روحانیت میں، نورانیت میں کمی آ جاتی ہے تو جن کی زندگی ہوٹلنگ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو میرے موضوع سے متعلق ہے، اب سوچو کہ میرے گھر کے اندر وہ جو میری ماں میرے لیے کھانا بناتی ہے، اس کے اندر برکت کتنی ہے، اس کے اندر روحانیت کتنی ہے، اس کے اندر نورانیت کتنی ہے۔ اور یہ دعوت فکر بھی میں دینا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نسلیں نیک ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں، تو ایک کام کیجئے، گھروں کے اندر ماں کو یہ پیغام دیجئے کہ ماں باوضو ہو کر آٹا گوندھے، باوضو ہو کر کھانا بنائے، درود پڑھتے ہوئے وہ کھانا بچوں کو کھلائے۔ رب کعبہ کی قسم، مرتے دم تک نہ وہ نسلیں ماں باپ کی نافرمان ہوں گی، نہ محمد عربی کی کبھی نافرمان ہو سکتی۔ یہ تربیت، یہ ماحول، اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے یہ جو محبت کے پھول ہمیں ملے ہیں، مولا علی روایت کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن۔ آقا کریم فرماتے ہیں اپنی نسلوں کے اندر 3 خوبیاں پیدا کرو، تربیت کے اندر 3 چیزوں کو بالخصوص اہمیت دو۔ سب سے پہلی کہ اپنی نسلوں کے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا کی جائے۔ ہم آکسفورڈ، کیمبرج، ڈی پی ایس، کون کون سا نصاب تعلیم نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ سب کچھ پڑھا کے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ فارنر گریجویٹ بھی بن گیا، لیکن کیا اس کے دل میں نبی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو تیرا کوئی پڑھایا ہوا علم اس کے لیے نفع نہیں دے گا۔ علم نافع بنتا ہی تب ہے جب طبیعت کے اندر محمد عربی کی شریعت سے بغاوت پیدا نہ ہو، بلکہ حضور کی شریعت کی اتباع کی توفیق مل جاتی۔ ایک بچہ بیٹھا تھا اپنے کلاس روم کے اندر، اور استاد نے پوچھا کہ بیٹے ہمارے نبی کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استاد پوچھ رہا ہے اور بچہ خاموش ہے۔ اس نے پھر کہا بتاؤ، وہ پھر خاموش ہے۔ کچھ وقت گزرا، تھوڑا درمیان میں وقفہ آیا، بچہ باہر چلا گیا۔ اگلے پیریڈ میں پھر استاد آگے، اس نے کہا اب تو بتاؤ۔ وہ بچہ بڑے ادب سے اٹھ کے کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا استاد محترم ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا ارے پگلے، پہلے بتا دیتا، ڈانٹ کھاتا رہا، جھڑکیاں سہتا رہا، چپ چاپ بیٹھا رہا، پہلے بول پڑتا۔ اس نے کہا استاد محترم آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے نا، میرے ماں باپ نے مجھے تربیت یہ دی ہے کہ بیٹا کبھی بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام اپنی زبان پر مت لانا۔ آپ نے جب پہلے مجھ سے پوچھا تھا نا تو تب میرا وضو نہیں تھا، میں چپ رہا، اب میں وضو کر کے آ گیا ہوں، آپ پوچھتے چلے جائیے، میں نام محمد کی تسبیح کرتا چلا جاؤں گا۔ حضور والا یہ پیغام ہے کہ بچوں کی تربیت ایسے کر کے جاؤ کہ تیری آنکھ بند بھی ہو جائے، تیری تربیت کا عکس تیرے بیٹے کے وجود میں نظر آ جائے۔ اور یہ ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں، ہر وقت انہیں نیگیٹو رویہ ہم بتاتے رہتے ہیں، نہیں دیکھ فلاں کا بیٹا کتنا پڑھ گیا، تو نکما رہ گیا، دیکھ فلاں کا بیٹا کیا کر گیا، تو نکما رہ گیا۔ جب آپ نفسیات والے کہتے ہیں کہ جب آپ بچے کی کمزوریوں کو ہر وقت ڈسکس کرنا شروع کر دے تو اس کی خوبیاں بھی کم ہونی شروع ہو جاتی۔ آپ کو چاہیے کہ جہاں اس کی کچھ کمزوریاں آپ نوٹ کر چکے ہیں نا، اس کی کچھ خوبیاں بھی نوٹ کیجئے،
اس کی ان خوبیوں کو ڈسکس کیجئے کہ میرے بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے، دیکھ یہ کام تو نے کتنا اچھا کیا ہوا ہے، میرا بیٹا تو کیوں پریشان ہے، دیکھنا فلاں کام تجھے کہا تھا تو نے کتنے اچھے طریقے سے کیا۔ اس کی منفی رجحانات کو ڈسکس کرنے کی بجائے اس کے مثبت رویوں کو ڈسکس کیجئے، آہستہ آہستہ چھپی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہونی شروع ہو جائیں گی، اور جسے آپ نکما کہہ رہے تھے وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص بن جایا کرتا ہے۔ ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ ماں باپ کے لیے خصوصی پیغام، اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو، اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ دیکھیے اگر آپ دعا کریں تو وہ دعا قبول ہے نا، مہر ہے میرے نبی کی، تو جب آپ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کریں، خدا کے لیے ان چیزوں کے اوپر نہ خصوصی توجہ دینی۔ بابا اشفاق مرحوم رحمت اللہ علیہ جدید دنیا میں جدید تصوف کا اس کا ایک اپنا انداز تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام آباد اور ان علاقوں سے تھوڑا آگے ٹھنڈے علاقوں کی جانب جب نکلا تو ایک نوجوان نے نا تیزی سے موٹر سائیکل پہ مجھے کراس کیا، اور آگے جا کے دیکھا وہ درخت سے ٹکرایا، اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا دماغ کتا اٹھا کے لے جا رہا تھا۔ بابا اشفاق کہتے کہ میں نے ڈرائیور کو کہا گاڑی روک، کہ یار ایکسیڈنٹ ہونا ایک امر ربی ہے، لیکن اس کے دماغ کے اس بھیجے کو کتا اٹھا کے لے جا رہا ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ مراقبے میں گئے، پھر نظر اٹھائی، ڈرائیور کو کہا گاڑی آگے چلا، ڈرائیور سے رہا نہ گیا، اس نے کہا بابا بتاؤ اس بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا یہ چھوٹا ہوتا تھا، باتیں زیادہ کرتا تھا، اور اس کا باپ ایک دن تنگ آ کے اس نے کہہ دیا کہ چپ کر تیرا دماغ کتے کھان۔ یہ اس وقت کی کہی ہوئی اس کے باپ کی بات تھی جو آج پوری ہوتی ہوئی نظر آتی۔ تو پیغام محبت یہ ہے کہ بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو، درگزر کیجئے، حوصلے جو دیے ہیں اللہ نے ماں باپ کو حوصلے دیے ہیں، درگزر کیجئے۔ آج ہمارے ہاں بچپن سے ہی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر فارماسیوٹیکل کمپنی میں جائے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر پروفیسر بنے گا، لیکچرر بنے گا، یہ اچھے سے اچھے عہدے پر جائے گا۔ لیکن کبھی کسی ماں باپ نے بچپن میں سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ الحمدللہ میرا بیٹا بڑا ہو کے انجینئر بنے نہ بنے محمد عربی کا غلام ضرور بنے گا، حضور کا سچا امتی ضرور بنے گا۔ ایک استاد نے اسی طرح بچوں سے پوچھا تو کیا بنے گا؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا انجینئر۔ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد محترم میں صحابی رسول بنوں گا، میں صحابی رسول بنوں گا۔ استاد نے کہا وہ وقت گزر گیا، بن گئے وہ خوش نصیب جنہوں نے حضور کا صحابی بننا تھا، نہ وہ دور پلٹ کر آئے نہ تجھے شرف صحابیت ملے، لیکن بیٹے اتنا بتا تیرے دل میں یہ شوق پیدا کیسے ہوا؟ اس نے کہا استاد محترم میں رات کو جب سونے لگتا میرا والد مجھے اپنے پہلو میں سلایا کرتا، مجھے سینے پہ لٹاتا، میری پیشانی چومتا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا، اور ہر رات سونے سے پہلے میرا باپ مجھے سکھاتا تھا کہ صحابہ نے حضور سے پیار کیسے کیا ہے، صحابہ نے حضور سے وفا کیسے کی ہے، صحابہ نے میرے نبی کا حیا کیسے کیا ہے، صحابہ نے میرے نبی پاک کے اوپر مال جان نثار کیسے کیا ہے۔ تب سے دل میں شوق ہوا، آج باپ کا سایہ تو سر پہ نہیں لیکن دل میں آرزو ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر اور کچھ بنوں نہ بنوں حضور کا صحابی ضرور بن جاؤں گا۔ استاد نے کہا بیٹے تو صحابی تو نہیں بن سکتا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چل کے صدیق اکبر کے غلاموں میں تو آ سکتا ہوں نا، میں حضور کے غلاموں میں تو آ سکتا ہوں۔ علی جا اپنے بچوں کو وقت دیجئے، اور کبھی دل میں شوق ہونا کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے قرآن کا کون سا مضمون پڑھیں تو سورہ لقمان کبھی ترجمے سے پڑھ لیجئے، بڑا خوبصورت پیغام ہے اس کے اندر۔ اور اہم ترین جو بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب کچھ پڑھائیے، میں دنیا کے کسی علم کا مخالف نہیں ہوں،
لیکن اپنے بچے کے عقیدے کے اوپر کمپرومائز کبھی نہ کیجیے گا. اپنے بچے کے عقیدے کے اوپر ضرور توجہ دینی. لقمان حکیم ایک حبشی نژاد تھا، کالی رنگت تھی، چہرے کا حسن تو اتنا نہیں تھا، لیکن باتیں اتنی دانائی کی کرتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے کچھ نصیحتیں کی. اللہ کو اس حبشی نسل کی وہ نصیحتیں اتنی پیاری لگی کہ انہیں وحی کے پیرہن میں اتارا اور قرآن کی آیتیں بنا کے صبح قیامت تک امت محمدیہ کو پیغام دیا کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس لقمان حکیم کی باتیں قرآن میں لکھی ہیں، یہ وحی الہی کا درجہ ہے. اب ایسا کرنا کہ ان آیتوں کو پڑھتے چلے جانا اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے چلے جانا، جس میں سب سے پہلی توجہ اختصاراً اس بات پہ تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے اپنا عقیدہ درست کرنا، عقیدے کے اندر کمی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. عقیدہ درست ہو تو بندہ بے خوف ہو جاتا ہے. جب پتا ہو کہ تلوار یا گولی سینے کے پار بعد میں ہوگی، اللہ کا دیدار پہلے ہو جائے گا، پھر شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہوئے طبیعت میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی. یہ عقیدہ بندے کو مضبوطی دیتا ہے. دوسرا اہم پیغام جو انہوں نے دیا وہ تھا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اے میرے بیٹے نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. ظاہر ہے ایک بندہ جب خود نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یار میں اس بات سے تو سب کو روک رہا ہوں، اب میں یہ کیسے کر سکتا. لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر مت چلنا. یہ بھی اسی تربیت، یہ بچوں کے اندر انسانیت پیدا. ولا تصعر خدک للناس، اپنی گردن لوگوں کے لیے اکڑائے نہ رکھنا. مطلب کیا ہے، جو پنجابی چاہنے کہندی تے دوڑنے سریا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے طبیعت. طبیعت کے اندر یہ کیفیت عاجزی. میرے حضور سے پوچھا گیا نا، آقا کریم نے بلکہ خود ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نماز کون سی؟ فرمایا وہ جس کے اندر کندھے بھی عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں. گفتگو اختتام کی جانب لاتے ہیں اس پیغام میں محبت کے ساتھ کہ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، قرآن کا موضوع ہے، فرمایا اے میرے بیٹے بلند آواز سے اپنے ماں باپ سے بات نہ کرنا، شور نہیں کرنا، آہستہ سے ادب کے لہجے میں ان سے گزارش کر دینا. کیوں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ اونچی اونچی تماش بینی شور شرابے ماں باپ کے آگے کرنا یا بڑوں کے آگے کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو ادب، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نماز کی پابندی، عقیدہ توحید و رسالت کے اوپر پختگی، اور اس کے بعد اخلاقیات جتنی بھی ہیں وہ ساری طبیعت کے اندر جب آپ پیدا کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر کامیاب ہو گئے. اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیے، ان سے گل مل جایا کرے. حسنین کریمین نانا کے کندھوں پہ بھی بیٹھ جاتے تھے اور حالت سجدہ میں نانا کی پشت پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. ڈانٹا نہیں میرے نبی نے. یہ تربیت کا ایک انداز ہے. بڑے خوبصورت مرحلے ہیں. کبھی سواری حضور بنتے ہیں تو اپنے نانا جان کے دہن اقدس میں وہ دھاگا ڈال کے کبھی ادھر کھینچتے ہیں تو حضور ادھر مڑ جاتے ہیں، کبھی ادھر کھینچتے ہیں تو میرے نبی ادھر مڑ جاتے ہیں. ہے کوئی باپ جو اپنے گھر کے اندر ہی اپنے بچوں کو اتنا پیار دے کہ خود سواری بن جائے اور بچے اس کی پیٹھ پہ گھر کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آ جائے؟ محبت بانٹیے، اپنے کردار سے بچوں کی تربیت کیجیے. وہ کیسی تربیت ہے جس کے اندر بولنا پڑے. بچے کردار سے سیکھیں کہ میرا باپ نمازی ہے تو میں کیوں نہ نمازی بنوں، میرا باپ سچ بولتا ہے تو میں کیوں نہ سچ بولوں، میرا باپ میری ماں سے لڑتے ہوئے گالی نہیں دیتا، میں کسی کو لڑتے ہوئے گالی کیوں دوں، میرا باپ گھر میں بیٹھ کے برادری کے گلے نہیں کرتا، میں کیوں کسی کی چگلی کروں. تو رویوں سے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے.
اس طرح جو تربیت ہوتی ہے وہ نقش ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک بندہ پھر ان اداؤں کو بھولتا کبھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔